بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں ذرا 9 مئی اور جکارتا میتھڈ۔ 9 مئی کا جب ذکر نام لیتے ہیں تو سب کے سامنے سارا نقشہ آ جاتا ہے۔ اس کا یہ جکارتا میتھڈ کیا ہے، ذرا اس کے ساتھ میں اس کی مماثلت یا کمپیریزن تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جکارتا میتھڈ یہ ایک کتاب کا نام ہے۔ جکارتا انڈونیشیا کے دارالحکومت کا نام ہے، تو وہاں جو آتھر ہے اس نے اس کا نام کتاب کا اپنے کا جکارتا میتھڈ رکھا۔ ہوا کیا، یہ سن 1960 کی بات ہے، میری پیدائش 62 کی ہے، یہ سن 1960 کا واقعہ ہے، معاملہ ہے۔ انڈونیشیا میں کمیونسٹ پارٹی یہ بڑے عروج پر تھی۔ آپ اس کو ساتھ ساتھ ایسے سمجھتے جائیں جیسے اب پاکستان میں PTI ہے، یہ بڑے عروج پر تھی۔ کمیونسٹ ظاہر ہے امریکہ کو یہ نہیں اچھے لگتے، ان کا مخالف ہے، مخالف کیمپ ہے، تو وہ ان کے خلاف کام اس وقت سے کر رہے ہیں، ابھی تک کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے، جس طرح اب یہ تباہ برباد کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک پلان ترتیب دیا امریکہ نے، وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر، وہاں کی فوج کے ساتھ مل کر انڈونیشیا کی، کہ اس کمیونسٹ پارٹی کو ختم کیا جائے، کسی طریقے سے بالکل تہس نہس کر دیا جائے۔ تو انہوں نے ایک پروگرام پلان اس کا ترتیب دیا۔ کیا کیا انہوں نے، یہ اکثریت میں تھے، بہت بڑھتے جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک تنظیم، مسلح تنظیم، عسکری ونگ، جو ان کی سیاسی جماعت تھی کمیونسٹ، اس کا ایک عسکری ونگ فیک طور پر بنا دیا۔ اس جو ونگ بنایا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم کمیونسٹ کی حمایت میں ہیں اور ہم ان کی حفاظت کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ مسلح کارروائیاں کیں، اور وہ نام کھلم کھلا لیتے تھے کہ ہم کمیونسٹ ہیں اور ہم کمیونسٹ کی حفاظت کے لیے یہ کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ کچھ ان کی کارروائیاں چلیں، اسی ایک کارروائی میں ایک بہت بڑی کارروائی ڈل گئی، 6 جرنیل آرمی کے قتل کر دیے گئے۔ اس کا الزام اس ونگ پر لگا دیا گیا، کمیونسٹ پارٹی کا جو یہ عسکری ونگ تنظیم جو خود بنائی تھی انہوں نے، امریکہ نے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے، اس پر لگا دیا، اور اس نے خود بھی تسلیم کر لیا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ بس وہاں 6 جرنیل قتل ہوئے۔ یہاں آپ تھوڑا سا میں ملا دوں اس بات کو، یہاں 2 جرنیل قتل نہیں ہوئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا یا ان کو نکال دیا گیا، ان کا کورٹ مارشل ہوا، ایک لاہور کے کور کمانڈر اور دوسرا وہ منگلے کے کور کمانڈر۔ خیر وہ 6 جرنیل قتل ہو گئے، ان کا ملبہ اس تنظیم پر ڈالا۔ تنظیم تو خود بنائی ہوئی تھی، پارٹی کو سامنے نشانے پہ رکھ لیا۔ پھر کیا ہونا تھا، کیا کہتے ہیں، کشتوں کے پشتے لگ گئے، قتل عام شروع ہو گیا، ان کو مارنا شروع کر دیا کمیونسٹوں کو، ندیاں نالے ان کی لاشوں سے بھر گئے، اس قدر قتل عام ہوا ان کا، اس قدر ان کو تہہ تیگ کیا گیا، ختم کیا گیا۔ مقصود یہی تھا کہ ان کو ختم کرنا، اس پارٹی کو ختم کرنا، تو انہوں نے وہ ایسا کر کے وہاں ایک طرح سے اس پارٹی کو دبا دیا، تہس نہس کر دیا۔ یہ ہے جکارتا میتھڈ، وہ کتاب ہے اس میں یہ ڈیٹیل ہے ساری دی ہوئی۔ تو اب تھوڑا سا یہ انہوں نے ایک چال چلی کہ پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ اب آپ کے سامنے یہ 9 میں ہی آ جاتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں تو کیا نظر آتا ہے آپ کو، یہ کیا ہوا۔ ایک تو عوام کا، یعنی کہ آرمی کے خلاف اس طرح جذبات کا آ جانا، یہ بھی ایک اچنبھے کی بات نظر آتی ہے۔ پاکستانی فام تو بہت زیادہ اسے محبت کرتی ہے پاک آرمی سے، تو پھر یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، اور کتنا ہوا، کتنا ان کا اپنا عمل دخل ہے آرمی کا، اور کتنا یہ جو دوسرے تھے مظاہرین ان کا عمل دخل ہے، جو بھی یہ معاملہ ہوا۔ یہ میں اصل میں بتانا چاہتا ہوں، آپ سامنے رکھیں کہ یہ 9 مئی دراصل
یہ پی ٹی آئی کو تہس نہس کرنے کے لیے، ڈسمنٹل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ پلان تیار کیا گیا۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اس پلان کی؟ اس کی ابتدا ہوتی ہے عمران خان کی گرفتاری سے۔ گرفتار کر لینا تو کوئی بات نہیں، ابھی بھی گرفتار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے ہم جب سے ہوش سنبھالی ہے یہی قانون سنتے پڑھتے آئے ہیں کہ عدالت کے ہاتھ میں کوئی بندہ اگر آ جائے تو اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، کوئی بھی کیس ہو۔ تو وہ تو بایو میٹرک کروا رہا تھا بندہ عمران خان، تو اس کو آ کے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کنہوں نے کی؟ یہ بہت اہم بات ہے، جو سب سے بنیادی کڑی یہاں سے شروع ہوتا ہے 9 مئی کا یہ جو ہے پلان، اس کی یہ پہلی کڑی یہ ہے کہ اس کو رینجر نے گرفتار کیا۔ وہ کہتے ہیں رینجر تھی، کچھ کہتے ہیں ہمارے اسپیشل کمانڈوز تھے، ایس ایس جی والے جو کمانڈوز ہیں ہمارے، انہوں نے اس کو پکڑا اور اتنی بڑی تعداد میں وہ آئے۔ تو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، رینجر نے بظاہر پکڑا اور اس کی جو سی سی ٹی وی اس کی جو کوریج کی گئی وہ بھی انہوں نے خود، گرفتار کرنے والوں نے خود ڈرون کیمرے کے ذریعے اس کی کوریج کی، اس جو فلم تھی اس کو پھیلایا، لوگوں کے جذبات مشتعل ہوئے، تضحیک امیز انداز میں، حد تک امیز انداز میں عمران خان کو پکڑا گیا، اس کا گریبان پکڑا گیا، اس کو کالر سے پکڑ کر ایک طرح سے مجرم کی طرح، دہشت گرد کی طرح اس کو پکڑ کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ فوٹیج چلائی، جان بوجھ کر ایسی چلائی، جان بوجھ کر لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے، یہی مقصد تھا۔ اشتعال میں آئیں گے تو پھر یہ، کیونکہ اس سے پہلے باتیں ہو رہی تھیں کہ اگر آرمی یا مطلب یہی فوج مجھے گرفتار کرے یا ایسا ہو تو آپ نے مظاہرے کرنے ہیں، پرامن مظاہرے کرنے ہیں جی او ایچ کے سامنے، یا جو بھی ان کے ہیں ان کے سامنے۔ قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی حملے کی بات ہے اس میں، نہ کچھ ہے، صرف احتجاج کرنے کا۔ وہ عمران خان خود کہہ رہا ہے، اتنا ہی مجھے پتا ہے کہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہو تو کرنا ہے، تو ایسا کرنے میں کوئی قانونی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بہرحال اس چیز کو میرا خیال پکڑا، جس سازشی نے، جس بندے نے اس پلان کو ترتیب دیا، جہاں سے شروع ہوا یہ، اس نے میرا خیال اس بات کو پکڑا، کیونکہ عمران خان نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، تو اس احتجاج کو پھر عملی جامہ کیسے پہنانا ہے، کیسے ہو، تو اور آگے پھر اس میں اپنے بندے شامل کر کے کیا کرنا ہے۔ بہرحال یہ رینجر نے گرفتار کیا، میں کہتا ہوں یہ پہلی کڑی ہے۔ میں صرف یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر عمران خان کو گرفتار کرنا ہی مقصود تھا تو کیا یہ اسلام آباد کی پولیس ہے یہ کوئی کم بدماش ہے؟ یہ کمزور ہے؟ اتنی بڑی تعداد ان کے پاس نہیں ہے؟ یہ آ کر عمران خان کو وہاں سے گرفتار نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ جنہوں نے وہ آرڈر دیا ہے، رینجر کے جس سب بڑے نے آرڈر دیا ہے عمران خان کو گرفتار کر، رینجر کے بندے نے، تو کیا وہ جو طاقت ہے وہ یہ پولیس کے ذریعے، اسلام آباد پولیس کے ذریعے نہیں کر سکتی تھی؟ اب نہیں کر رہی، ان کو استعمال کر رہی ہے، جس طرح کہتی ہے وہ پولیس اس طرح کرتی ہے۔ تو عمران خان کو پولیس کے ذریعے کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ کیوں نہیں کیا گیا؟ اسی لیے نہیں کیا گیا کہ جب فوج سامنے آئے گی، فوج کے خلاف لوگ نکلیں گے، اور لوگ نکلے۔ آگے اس میں آپ فوٹیج دیکھتے ہیں، ٹرکوں میں سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ نکلتے ہیں، ڈنڈے بھی ہوتے ہیں، وہ برانگیختہ کر رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں، اندر جائیں، یہ کریں، وہ کریں، آگ لگائیں، جو کچھ بھی ہے وہ آگے جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے ہے۔ اس کا یہ جناح ہاؤس ہمیں اب پتہ چلا ہے، یہ جناح ہاؤس ہے اور انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے آرمی نے اس پر، تو ہمیں اب پتہ چلا، یہی پتہ یہ کور کمانڈر کا گھر ہے۔ وہ یاسمین راشد کہہ رہی ہے اس کی آواز فوٹیج ہے، ان کے پاس کوئی فوٹیج نہیں ہے۔ وہ ایک الگ کہانی، وہ عمران خان کی جو دلیل، اتنی وزنی دلیل ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں، جو بندے ہیں ان کو پکڑ لیں۔ ایسا ہی کیا امریکہ میں، اگر ہوا معاملہ تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج سے بندوں کو ٹریس کیا، ان کو پکڑا، ان کو سزا بھی دی۔ ایسے نہیں کیا جیسے انہوں نے، کیونکہ یہ مقصد ہی نہیں تھا ان کا، تو یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ ان بندوں کو سزا دینی ہے اور بندوں کو ایسے کرنا ہے۔ ان کا مقصد جماعت کو ڈسمنٹل، تباہ و برباد کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے، اس کو بچگانہ سوچ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں۔ یہ ہے 9 مئی،
وہ تھا جکارتا میتھڈ، جس طرح کمیونسٹ پارٹی کو ختم کیا گیا، وہ میں نے آپ کو کہانی اس کی بتائی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ 9 مئی کی پہلی کڑی رینجر کے ذریعے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ اور جب وہ لاہور سے نکلا مجھے اچھی طرح یاد ہے اس نے کہا مجھے وارنٹ دکھائیں اور گرفتار کر لیں، لاہور سے نکلنے سے پہلے میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، آپ وارنٹ دکھائیں میں گرفتاری دے دوں گا۔ کیوں نہیں وارنٹ دکھائے گئے؟ رستے میں کیوں نہیں کہیں سے گرفتار کر لیا گیا؟ اگر موٹیویٹر سے آیا، اتنی ان کی نمبر 1 ایجنسی ہے، اس کی انٹیلیجنس ہے، لاہور سے چلا وہ اسلام آباد پنڈی تک پہنچ گیا، تو یہ وہ دیکھتے کسی وہ ٹول پلازے پہ اس کو روک کے اس کو گرفتار کر لیتے، اگر مقصد گرفتاری کرنا تھا۔ نہیں، یہ ڈرامہ سارا کرنا تھا وہ جکارتا میتھڈ کے تحت، وہ جکارتا میتھڈ جو میں نے بتایا اس کے تحت یہ کام کرنا مقصود تھا۔ تو پھر آگے جو کچھ بھی ہوا وہ سارا سامنے ہے، پھر بندوں کو کس طرح تشدد کر کے ان بندوں کو یہ پی ٹی آئی چھڑوائی گئی، پھر اپنے جو گھوڑے تھے وہ پہلے ہی لگ ہو گئے جو داخل کیے گئے تھے، جسے الزام لگاتے ہیں ہم نے اس کی مدد کی، 2018 میں جو گھوڑے دیے تھے، جو بساکیاں دی تھیں عمران خان کو، وہ پہلے کھینچ لی گئی، کھینچ کے اس کی حکومت ختم کی گئی، پھر جو بندے اندر انڈکٹ کیے ہوئے تھے اپنے، وہ ان بندوں کو پیچھے کیا، جو کچھ نہیں مان رہے تھے ان کو لٹریشن کی، ان کو مارا پیٹا، تشدد کیا ان پر، بے تحاشا تشدد کیا، جو نہیں مان رہے تھے بڑے بڑے چلا کاٹ کے آئے۔ تو صرف اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، صرف اس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پارٹی ختم کرنے کی کوشش ہوئی پہلے بھی، پیپلز پارٹی کو دبانے کی کوشش کی، ضیاء الحق نے کی، ملک کو برباد کیا، ادھر اس کو MQM کو کھڑا کیا، ادھر اس چور خاندان کو، نواز شریف کو آگے لیا، صرف پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب ان کا صدر ہے وہی اسٹیبلشمنٹ آرمی، اس نے اوپر اپنا کمانڈر ان چیف اس کو پیپلز پارٹی کے صدر کو بنایا ہوا ہے۔ نون لیگ پر بھی برا وقت آیا جب مشرف نے لگایا۔ دیکھیں خرابی پیدا کرنے والی ایک طاقت ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، اور عمران خان بھی فوج کے خلاف نہیں ہے بالکل۔ فوج کے اس گندے کردار کی وجہ سے، اس سیاسی کردار کی وجہ سے فوج اپنا امیج خراب کر رہی ہے، اس کے نون لیگ نے بھی بھگتی، مگر جو اب ہوا ہے یہ ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں جی الیکشنوں میں دھاندلی، جو اب دھاندلی ہوئی ہے کہ یہ نیا ہی ایک کام کو سیٹ کر دیا کہ 47 فارم دے دیں، جو بھی کسی نے ووٹ دیے ہیں ڈالے ہیں وہ گئے پہاڑ میں، اور یہ 47 فارم دے کے چلیں جی یہ بندہ جیت گیا۔ ایسا ہوا کبھی؟ یار وہ سازش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں آرمی کو سازش کرنے کا، یہ دھوکہ دینے کا ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے دوسرے کو دھوکہ دینا، مگر وہ ٹریننگ دشمن کے لیے ہوتی ہے، دشمن کو، یہ چال ہے آرمی کی، ہر آرمی کی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، دشمن کو دھوکہ کیسے دینا ہے جو مقابل دشمن ہے۔ اور اگر وہی آپ چالیں اپنے عوام پر آزمانا شروع کر دیں، کتنا المیہ ہے یہ، تو کتنا بڑا المیہ اس کو کہوں گا، اور سانحہ ہے، اور کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ دھوکہ دیا، وہ انہوں نے آرمی نے وہ چال جو ہے اپنے ہی لوگوں پر چلی، اور اپنے لوگوں کو اس طرح پہلے ان کو برانگیختہ کیا، اس نے اکٹھے ہو گئے، پھر ان کو لے گئے، رستے میں کوئی جناح ہوستا کوئی پولیس نہیں، اتنے ناکے ہیں جاتے جاتے۔ یار وہ چال چلنی ہے کچھ ایسی تو چلو کہ ننگے تو نہ ہو، جو وہ چال ننگی تو نہ ہو جائے، وہ چال تو بالکل ننگی ہو گئی، یا پی ٹی آئی نے اس کو بالکل ننگی کر کے رکھ دیا، اور بالکل وہ عوام کے سامنے ننگے ہو گئے۔ تو یہ میں تھوڑا سا میتھڈ جو اس جگارتا میتھڈ، اور 9 مئی کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں آگے جو کچھ ہوا، یہ پھر اس کا حصہ جو اصل قانونی جو یہ قاضی فاضی حصہ، اللہ اس پر بے شمار لعنتیں نازل کرے، اور اللہ اس کی قبر کو آگ لگائے، ہم کہتے ہیں میری تو یہی دعا نکلتی ہے عامر فروخ کے لیے اور قاضی فائز حصہ کے لیے، اللہ اس کی قبر کو آگ لگائے۔ پھر انہوں نے جو قانونی تحفظ دی ہے اس میں، لیکن یہ ظاہر سارے ملے ہوئے ہیں، کٹھے ہیں، ایک پیج پر آپ کسی ایک کو قصوروار نہیں کہہ سکتے، لیکن سب یہ مل کر ہی سارا کچھ کیا، پی ڈی ایم نے سارے نے مل کر ہی سارا کچھ کیا۔ اب ان چوروں کی اگر پلے کچھ نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہے یہ بری و زمہ ہو جائیں گے، یہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہے، تو انہوں نے سارا کچھ کیا، مگر اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا، آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کس طرح مارا گیا، کتنا تشدد کیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا لیا گیا،
کیس در کیس چل رہے ہیں، سالوں سے اندر ہیں، اور ان کی عزتوں پر، ان کے ہاتھ دوپٹوں پر کپڑے پھاڑ دیے، بڑی بڑی عورتوں پر. تو جو وہ تو نقصان جو ہوا سو ہوا. عمران خان اندر ہے، ایک بڑی اذیت والی چکی والی جو سزا ہے وہ بیچارہ بھگت رہا ہے. کس لیے بھگت رہا ہے؟ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ سختیاں اپنی جگہ پر، مگر جو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑا جو نقصان ہوا وہ فوج آسمان سے زمین پر گری، ہیں سریا سے زمین پر ہم کو دے مارا. اس 9 مئی نے فوج کو سریا سے زمین پر دے مارا. 9 مئی کا یہ نتیجہ ہے. اب تک میرے سامنے جو بھی ہوا، جس طرح بھی ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج کی عزت خاک میں مل گئی، کوئی کہے نہ کہے. اور اس کے اس کردار کی وجہ سے فوج سے لوگ محبت کرنے والے تھے، اب تک محبت کرنے والے تھے. جب یہ باجوہ نے ایک ایکسٹینشن لی، اس وقت کے معاملات کو ہم نہیں سمجھتے، اس وقت گن گاتے تھے. جس کے دیکھیں جی آصف سعید کھوسہ نے قانون آ گیا اور وہ اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے، اور جو کہتا ہے قانون بناؤ 6 مہینے کا، 6 مہینے کے لیے اس کو ایکسٹینشن دے دی. آگے اس نے کہا جی قانون بنا لو، اور پھر اس میں قانون بنا، اس میں نواز شریف انوالو ہو گیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے ووٹ دیا اس کو. یہ بدھو ہمارے پی ٹی آئی والے، میں تو یہی کہوں گا، ایک بڑا بلا بندہ مسلم لیگ کا، اس نے کہا کہ عمران خان کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ یہ نون لیگ والے اس کو ووٹ کیوں کر رہے ہیں. یہ بات سوچنے والی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اندر سے کیا معاملہ چل رہا ہے، سازش چل رہی ہے. بہرحال ہو گیا جو ہونا تھا. میرا سر دست مقصود یہ جکارتا میتھڈ اور 9 مئی تھا، اور اس کا 9 مئی کا رزلٹ یہ کہ سریا سے آسمان نے ہم کو زمین پہ دے مارا. ہم کو کیا مارا؟ فوج کو مارا اور پاکستان کو بھی مارا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. تو بس میرے بھائیوں، میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. مہربانی آپ نے سنی.